الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا غزوہ احد کا پارٹ 2 ہے اور اس میں ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لشکر کو دامن احد میں لے کر آ گئے تھے، احد کے پہاڑ کے پاس اپنے لشکر کو لے کر آ گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اور جیسا کہ یہ نقشے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہے ہم نے پہلے بھی نقشے میں بتایا تھا کہ مدینہ اس طرف ہے اور مکہ پھر بالکل جنوب کی طرف ہے، تو جنوب سے یہ سارا مکے کا لشکر جو ہے، لشکر قریش جو ہے وہ یوں آیا تھا ایسے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے کر نکلے لشکر کو، اور ایک صحابی نے گائیڈ کیا، تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچ کے یوں گزر کے تو اس علاقے میں اپنے لشکر کو لے آئے، جو آپ کی بڑی یہ حکمت عملی تھی اور بڑی انٹیلیجنس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے پہاڑ کو رکھا۔ یہ سارا جو ہے نا احد پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، تو پچھلی سائڈ پہ اگر پہاڑ ہو تو بندے کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ پیچھے سے کوئی حملہ کر دے گا تو ہاں، تو ان کے سامنے تو لشکر تھا مسلمانوں کا، اور ان کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو اس حوالے سے بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی۔ لیکن جو اہم ترین معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پہاڑی ہے اس کو جبل رمات کہتے ہیں، تو ادھر سے خطرہ تھا کہ کوئی پیچھے سے آ کے نہ حملہ کر دے، تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بٹھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ کا آغاز یوں ہوا، جب آمنے سامنے آ گئے تو یہاں سے لشکر قریش میں سے ایک بندہ جو ہے ابی طلحہ بن طلحہ اس کا نام تھا اس طرح، تو وہ بڑا ہی مشہور شاہ سوار تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، مبارزت طلب کی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت زبیر بن عوام جو ہے نا نکلے، طلحہ بن ابی طلحہ اس کا نام تھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جمپ مار کے اس کے اونٹ کے اوپر چڑھ گئے اور اس کو قتل کر کے نیچے گرا دیا۔ تو یہ بہت بڑا مار کے، یعنی اونٹ کے اوپر چھلانگ لگا کے چڑھ گئے، تو بہت کمال کا کام کیا۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا دونوں لشکر جو ہے نا آپس میں پھر مقابلہ ان کا چل رہا ہے، اور پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی ہوں اور بتاتا بھی ہوں۔ تو اس میں جب یہ واقعہ ہو گیا، اس کو مار دیا طلحہ بن ابی طلحہ کو، تو اس کے بعد پھر جنگ باقاعدہ طور پہ شروع ہو گئی۔ اور ظاہر ہے ہر جو بھی جنگ ہوتی ہے، جب دو فوجیں ہوتی ہیں تو ہر ایک کا ایک علمبردار ہوتا ہے، یعنی جس نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے۔ تو مشرکین کا جھنڈا جو ہے، جنہوں نے بنی عبد الدار ایک قبیلہ، ان کا کام ہی جھنڈا اٹھانا تھا، تو انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا ان کے ایک بندے نے، تو اس کو حضرت حمزہ نے قتل کر دیا، پھر دوسرے نے پکڑ لیا، پھر اس کو قتل کر دیا، حضرت علی، حضرت حمزہ اور ایک دو اور صحابی تھے۔ تو اس طرح کرتے کرتے ان کے 11 علمبردار جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ تو اب ان کا کوئی جھنڈا اٹھا نہیں رہا تھا، پھر ان کے ایک غلام نے جھنڈا اٹھا لیا۔ اس کے بعد جو ہے جنگ اپنے پورے زور و شور پہ چلی گئی، اور حضرت ابو دجانہ، زبیر بن عوام، حمزہ اور باقی دوسرے صحابہ جو ہیں، مطلب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے، انہوں نے بڑی زور و شور سے جنگ جو ہے نا لڑی۔ اب یہ جو جبل رمات میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس پہ جو صحابہ 50 صحابہ تیر انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے نا بڑی اچھے طریقے سے حفاظت کر رہے تھے۔ اور خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، 200 گھوڑ سوار ان کے زیر کنٹرول تھے، ان کے وہ لیڈر تھے، تو وہ انہوں نے 3 دفعہ یہاں سے حملہ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں سے گزر کے مسلمانوں کے بیک سے اٹیک کر دیں، لیکن ان تیر اندازوں نے ان کا تینوں دفعہ حملہ جو ہے نا ناکام بنا دیا۔ تو جنگ ابھی چل رہی ہے اور بہت گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، لیکن کیا ہوا، مسلمانوں نے جب ان کو شکست دے دی، یعنی جس طرح حملے ادھر سے بھی ناکام بنا دیا اور سامنے سے بھی مسلمان جو ہے نا ان کو گراتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، ایک سٹیج ایسی آئی کہ انہوں نے آگے سے بھاگنا شروع کر دیا، اور ان کی عورتیں بھی ساتھ آئی ہوئی تھیں، ہند بن عتبہ اور بھی عورتیں تھیں، ابو سفیان کی بیوی، تو انہوں نے بھی اپنے جو ہے نا شلواریں اوپر کر کے بھاگنا شروع کر دی کہ اب تو شکست ہو گئی، اور وہ بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب مسلمان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، تو باقی مسلمانوں کا جو لشکر تھا انہوں نے جو ہے نا غنیمت اکٹھی کرنی، جو دشمن کا جو بھی مال پیچھے رہ جائے، تلواریں ہوں، تیر ہو، جو بھی کچھ ہو،
ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. تو انہوں نے اس کو پکڑنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تاکید کی تھی, جو یہاں پہ تیر انداز تھے, ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں فتح ہو, شکست ہو, آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا. اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, پھر بھی نہیں ہلنا. اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں, ہمیں مار دیا گیا ہے, ہماری بوٹیاں کوے چیلیں کھا رہی ہیں, پھر بھی نہیں ہلنا. یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب تک کہ میں آرڈر نہ کروں. ٹھیک ہے. تو جب وہ کافروں نے سارے کافر بھاگ کے, شکست ہو گئی ان کو, مسلمانوں نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی. ٹھیک ہے. تو وہ بھاگ رہے ہیں. اب سارے مسلمان ان کے پیچھے ہیں اور باقی کچھ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں. تو یہ جو تیر انداز تھے, اس میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا یار اب تو شکست ہو گئی, اب تو وہ حکم نہیں, اب تو بس ٹھیک ہے, اب تو شکست ہو گئی ہے, اب تو اتر جاتے ہیں نا. لیکن جو ان کے لیڈر تھے حضرت جبیر, انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول کا حکم ہے, جب تک ادھر سے آرڈر نہیں آئے گا ہم نے نہیں اترنا, ہمیں اتنا سخت آرڈر ہے. انہوں نے کہا مقصد تو یہی تھا نا, اب ان کو شکست ہو گئی تو اترتے ہیں. تو 40 جو صحابہ تھے, 40 تیر انداز وہ نیچے اتر کے تو ادھر یعنی وہی مال غنیمت کی طرف چلے گئے. اب 10 رہ گئے. تو یہ جو لشکر یہ ایسے بھاگ رہا تھا, ادھر خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے دیکھا, وہ بہت انٹیلیجنٹ کمانڈر تھے. اب دیکھیں نا, بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا رتبہ دیا ہے, مسلمان ہو کے سیف اللہ بن گئے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ سارے جو ہے نا, یہ سارے اتر گئے ہیں. انہوں نے کہا لو بھائی کام بن گیا ہے. انہوں نے فوراً یہاں سے آئے ہیں, یہ میں نے بنایا ہوا ہے, یہاں سے خالد بن ولید ادھر سے آئے ہیں, اور یوں واپس جا کے ایسے مسلمانوں کے پیچھے سے انہوں نے 200 گھوڑے سوار, ان کے آگے کیا چیز ٹھہر سکتی ہے, پیدل بندے 10 بھی ہوں تو ایک گھوڑے سواری ان کو اڑا دے. تو اس طریقے سے انہوں نے پیچھے سے آگے یوں حملہ کیا نا, تو مسلمان, اور انہوں نے نعرہ لگایا تو یہ جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے. اب مسلمان جو ہے نا دونوں کے بیچ میں, ادھر سے کافر آ گئے اور ادھر سے خالد بن ولید گھوڑوں کے ذریعے آ گئے. تو یہ مسلمان جتنے بھی تھے ان کے اندر ایسے پکڑے گئے ایک طرح سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا خالد بن ولید آ گئے ادھر سے, تو آپ نے مسلمانوں کو آواز بھی دی. حالانکہ یہ بڑا خطرناک کام تھا, کیونکہ اگر خاموش رہتے تو شاید پتہ نہ چلتا کسی کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں. تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ نے آواز دی مسلمانوں کو کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں, یا مطلب جو بھی حملہ ہو گیا. لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ پہنچ گئے. اور ادھر سے پھر کیا ہوا, عبداللہ بن کمیہ ایک بندہ تھا, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ساتھ جو بھی تھے, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا. تو اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابہ تھے. 7 جو ہے نا وہ انصاری صحابہ تھے اور 2 مہاجر صحابہ تھے. تو جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو انہوں نے پھر اپنی جانوں پہ کھیل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے. پہلے ایک انصاری شہید ہو گئے, پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر 5ویں. اس طریقے سے کرتے کرتے 7 جو ہے نا صحابہ شہید ہو گئے انصاری. پھر 2 بچ گئے, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ طلحہ بن عبید اللہ. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے حفاظت کی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے ہاتھوں سے تیر روکتے رہے ہیں اور اپنی جان کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کر دیا, اور حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے رہے. پھر جب یہ زیادہ اٹیک ہوا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, تو کچھ مسلمان جو ہیں وہ بھاگ کے مدینے کی طرف چلے گئے. کچھ جو ہے نا وہ یوں, جو یہ اسلامی لشکر کی جو پناہ گاہ تھی جو ہے نا وہ ادھر کو کچھ بھاگے. ٹھیک ہے. اور کچھ ادھر ہی تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حملہ ہونے کے باوجود, اتنی سخت چوٹیں آنے کے باوجود جو ہے وہ ادھر سے آتے آتے مسلمانوں کے پاس پہنچے. اور یہ کافر جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے کہ آپ ادھر تک نہ آئیں تاکہ لیڈر ان کا نہ ہو, کیونکہ جب لیڈر نہیں ہوتا نا پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے, تتر بتر ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے یہاں تک پہنچے, اور پھر مسلمانوں کو حوصلہ ہو گیا, سب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. اس کے بعد یہی ابن کمیہ جو تھا, اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مسلمانوں کا علمبردار تھا, اس کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو اس نے مشہور کر دیا کہ میں نے حضور پاک کو قتل کر دیا, نعوذ باللہ. تو اس سے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی وہ پھیل گئی پریشانی. لیکن جو ہے نا جو صحیح مسلمان مطلب وہ تھے مضبوط والے, انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم لڑیں گے. لیکن پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ ایک بڑا نازک موقع تھا. تو اس پہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو لے کر تو اوپر پھر پہاڑ کی طرف جو ہے نا
اس طرف جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے یوں چلنا شروع ہو گئے تاکہ سیف ایریے میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا. اور جب یہاں پہ پہنچ گئے پھر انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا ہے، اور اس میں ایک پچھلے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف مارا گیا تھا کافروں کی طرف سے. اس غزوے میں اس کا بھائی تھا ابی بن خلف، یہ بھی مکہ کا ایک سردار تھا، اس کا بھائی تھا اور بڑی یعنی پارٹی کے لوگ تھے یہ. تو اس نے کہا کہ میں محمد کو قتل کروں گا. تو وہ آیا، یعنی جب مسلمان اس جگہ پہ پہنچ گئے سیف ایریے میں، تو وہ آیا بڑا گھوڑے پہ سوار اور اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، اس کو میں کرتا ہوں. تو آپ نے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کے اس کی طرف مارا، اس کے گلے کے پاس سے گزرا، زیادہ زخمی بھی نہیں ہوا لیکن اس نے تڑپنا شروع کر دیا اور گھوڑے سے 3-4 بل کھا کے گرا اور چیخنا، اس نے کہا محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد نے مجھے قتل کر دیا. اور اس نے جو بات کی تھی وہ میں اکثر بات کیا کرتا ہوں. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ محمد نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور یہ مجھے اتنا کامل یقین تھا کہ میں جو ہے نا اگر مجھ پہ تھوک بھی دیتے نا تو میں نے مر جانا. ٹھیک ہے، یعنی اتنا کافروں کو حضور پاک کی بات کا یقین تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے عاشق رسول ہیں، ہم محبت رسول کا دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حضور پاک کے امتی ہیں، ہم بڑے ماننے والے ہیں، ہمیں حضور پاک کی باتوں کا اتنا اثر نہیں ہے. تو اصل اس سارے غزوے میں پھر یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو لے کر ادھر سیف ایریا میں آ گئے. پھر ابو سفیان، خالد بن ولید، انہوں نے دوبارہ سے پھر حملہ کیا. ان کے حملے کو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص اور باقی صحابہ نے پھر جو ہے نا ان کو پیچھے دھکیلا، اور بعد میں پھر اور بھی باتیں ہوئیں. انہوں نے پھر پوچھا کہ ہمیں حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، محمد ہیں، تو یہ خاموش رہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ عمر، اچھا اس نے ابو سفیان نے کہا اچھا یہ تینوں فوت ہو گئے، یعنی ان سے تو جان چھوٹی ان کے الفاظ میں. تو حضرت عمر سے پھر برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن، سر تینوں ہی زندہ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ جو ہے نا جو شہید ہوئے ہیں ان کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن میں نے حکم نہیں دیا، لیکن میں اس میں ناراض بھی نہیں ہوں. اور پھر کہا کہ اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے. اچھا یہ تو اینڈ ہو گیا جنگ کا، لیکن اس میں سبق کیا ملا؟ سبق جو ہے نا یہ جو تیر اندازوں کا ہے نا، یہ مسلمانوں کی تاریخ میں، یعنی یہ واقعہ کے بعد مسلمانوں کو ہمیشہ یہ یاد رہا ہے کہ یار اس طرح کی حرکت نہیں ہم نے کرنی. کمانڈر کی بات لازمی ماننی ہے. کمانڈر کا حکم جنگ میں نہ مانا، سمجھ لیں یہ بہت بڑی غداری اور ہلاکت ہے. تو یہ تو کمانڈر کی بات ہے نا جنگ میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا ایسے ہی ضروری ہے. اگر نہیں مانیں گے نا تو جیسے یہاں ہوا ہے نا ویسے ہی ہوگا. خواہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، وفات کا معاملہ ہو. شادی بیاہ کی جو معاملات ہیں، جو وفات کے معاملات ہیں، جو گھر چلانے کے معاملات ہیں، دفتر چلانے کے، کاروبار کے، زندگی گزارنے کے، ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے اس پہ عمل کریں گے تو ہم بچیں گے، ورنہ نہیں بچتے. ورنہ ہمارے کچھ نہ کچھ نقصانات ضرور ہوں گے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ ایسے ہے، دیکھیں نا جی یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جو آپ کے اختیار میں ہے، جو ہمارے اختیار میں ہے اس پہ لازمی عمل کریں. ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں کریں گے تو اس پہ سیرت نگاروں نے، مفسرین نے اس پہ جو بحث کی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس میں یہ راز چھپے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے میں کیا کیا نقصانات ہیں. تو اس وجہ سے اس میں جو بڑا سبق ہے وہ یہی ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے. مسلمانوں کو ایک طرح سے تھوڑی شکست بھی، مطلب اوورآل شکست تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک طرح سے تکلیف پہنچی. تو اگر ہم مسلمان ہمیشہ ہی جیتتے رہتے تو ان میں ہر طرح کے منافق بھی ہوتے، وہ فائدہ مند لوگ بھی شامل ہوتے. لیکن جب سختی آتی ہے تو منافقین جو ہوتے ہیں، جو فائدہ صرف لینے کے لیے داخل ہو، وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو کام اوکھا ہے بھائی، ہم نہیں رہتے ادھر تو بڑی تکلیفیں ہیں. تو ایمان والے جو ہے نا وہ ہر جی ہاں. تو دوسرا یہ کہ تکبر بھی نہ پیدا ہو، یعنی اگر آپ ہمیشہ جیتے رہیں تو آپ کے اندر تکبر آ جائے گا، ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. خیر اس کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو لے کر، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں 4 مہاجر صرف شہید ہوئے ہیں،
باقی انصار 70 مسلمانوں میں 41 خزرج کے، 24 اوس کے، اور ایک یہودی جو ہے وہ بھی یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے لڑا تھا، اس نے معاہدے کی پاسداری کی تھی. تو باقی 4 مہاجر شہید ہوئے ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا مدینے میں ہنگامی حالات کا جو ہے نا اعلان کر دیا گیا تھا کہ کہیں جو ہے نا وہ دوبارہ پلٹ کے، اب یہ سارا جو جب جنگ ختم ہو گئی انہوں نے کہا اگلے سال پھر لڑیں گے، تو اب وہ نکل پڑے نا مکے کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال آیا، صحابہ کو بھی، کہ یار مدینہ تو خالی پڑا ہوا، سارے تو لڑنے کے لیے باہر آئے ہیں نا، مدینہ تو ادھر خالی تھا، تو کہیں وہ دوبارہ پلٹ کے مدینہ پہ نہ حملہ کر دیں. اور انہوں نے بھی جب آگے کہیں گئے ہیں نا، کافی 8-10 کلومیٹر 20 کلومیٹر فاصلہ طے کر لیا، پھر ان کو خیال آیا ہے کہ یار ہم نے تو ان کو اتنی شکست دے دی تھی، اگر ہم مدینہ پہ بھی حملہ کر دیتے اور مسلمانوں کو بالکل ایک ہی دفعہ ختم ہی کر دیتے، ہم کیوں آگے ہیں؟ تو ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، تو وہ بھی واپس پلٹنے کا سوچ رہے تھے. اور ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اتنی تکلیف اور اتنی چوٹیں آنے کے باوجود کہا کہ ہم نے جانا ہے ان کے پیچھے مقابلے کے لیے، کہیں وہ واپس نہ آ جائیں. تو سارے صحابہ تیار ہو گئے. اور مین وائل ہی اسی اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد ابن معبد خزائی قبیلے کا ایک بندہ تھا، تو وہ ادھر جا رہا تھا، اس کو کہا کہ ان کو ذرا ڈراؤ دمکاؤ، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ تھے. تو اس نے جا کے وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ کیا حال ہے مدینے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا، ابو سفیان نے. تو اس نے جا کے کہا کہ وہ تو پیچھے آ رہے ہیں اور وہ بڑے غصے میں ہیں، وہ اب تو آپ کو نہیں چھوڑتے. تو اس نے صحیح ان کو ڈرایا. تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے بھی مخالفانہ حربہ استعمال کیا، یعنی کہ اس نے بھی کہا کہ نہیں ہم بھی حملہ کرتے ہیں، یہ وہ تاکہ تھوڑا برابر ہو جائے نا، لیکن وہ ڈر گئے تھے. تو بہرحال وہ پھر واپس نہیں آئے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نکلتے نہیں اور یہ مظاہرہ نہ کرتے تو وہ خطرہ تھا کہ وہ واپس آ کے مدینے پہ نہ حملہ کر دیں. تو یہ اس کا لب لباب ہے. باقی یہ ہے کہ اس کی تفصیل اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ سیرت کی مزید جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں سیرت کی کتاب میں. اور اس کا جو قرآن مجید میں ذکر ہے وہ غزوہ احد کا ذکر جو ہے وہ سورت آل عمران میں آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک 60 آیات جو ہے غزوہ احد کے بارے میں. اگر آپ قرآن مجید میں سارے واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی اس میں حکمتیں کیا کیا پوشیدہ ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی تو یہی جو میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کسی بھی صورت میں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کبھی فتح سے ہمکنار کرتا ہے اور کبھی شکست بھی ہو جاتی ہے، تاکہ دونوں چیزوں کو چیک کیا جائے کہ ایمان والے کتنے ہیں اور منافقین کتنے ہیں. تو اس طرح کے جھٹکے لگنے سے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور بھی واقعات آتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے اپنی جاں فشانی کا مظاہرہ کیا اور کیسی کیسی خواتین تھیں. حمنہ بنت جہش ایک صحابیہ ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی، انہوں نے پوچھا کہ جب ان کو بتایا گیا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، تمہارا جو ہے نا والد بھی شہید ہو گئے، لیکن جب ان کے شوہر کا بتایا گیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شوہر کے ساتھ جو عورت کا تعلق ہوتا ہے وہ اس سے ہے، ظاہر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور خاتون تھیں، تو ان کے بھی پتہ نہیں بھائی بھی اور بیٹا بھی اور کوئی اور رشتہ دار بھی جو ہے نا شہید ہو گئے تھے، لیکن وہ بار بار یہی پوچھ رہی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو جب ان کو بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں تو اس نے کہا کہ بس سب ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابو دجانہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ مار کے مارے ہیں اور بہت زیادہ کفار کو قتل کیا، اور بہت بہادر جو ہے نا سر پہ سرخ پٹی باندھ کے یہ لڑتے تھے. اور ایون کہ جب مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی یعنی حالت نازک ہو گئی تھی، اس وقت بھی سیرت میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے، آگے کوئی کافر تھا تو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ تو ایسے ہی بندہ آ رہا ہے، لیکن جب اس کے پاس گئے تو اس کا سر انہوں نے قلم کر دیا. یعنی ظاہر لگ رہا تھا کہ یہ ایسی کوئی مریل سا بندہ آ رہا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر صحابی نے اپنے طور پہ پوری جاں فشانی سے جنگ لڑی، لیکن جب وہ اٹیک ہوا اس میں تتر بتر ہو گئے تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا مسلمانوں کو. تو اس کے اوپر پھر تحقیق ہے کہ اس کو شکست کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا.
بہرحال یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کی شکست تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک غلطی کی وجہ سے ایک وقتی طور پہ پریشانی، اصل تو مسلمان جنگ جیت گئے تھے شروع میں نا، لیکن بعد میں پھر جب غلطی کی ہے تو اس کے بعد پھر جو معاملات ہوئے ہیں اس میں تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو لب لباب اس کا یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم باتوں پہ عمل کریں۔ اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔ ہاں، بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے، اور اس میں مسلمانوں کے 70 جو ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے، کیسا برابر کا وہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ بدر میں کہ 70 ان کے قید ہوئے، 70 ان کے مارے گئے، اور مسلمانوں کے کتنے شہید ہوئے تھے؟ 14۔ میں نے بتایا تھا کہ 70 کو جمع کر لینا تو 0 ہٹا دیں، 7 اور 7 14، اس طرح یاد رکھا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی، اور کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ میں نے کوئی اس میں اگلی دفعہ انشاءاللہ جنگ خندق کا پھر ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں آپ نے تفصیل پڑھنی ہو تو آپ جو ہے نا سیرت النبی کی کتاب کا مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔